نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، درس قرآن کے اس سلسلے میں ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ وہ آیت جس میں نیکیوں کا بیان کیا گیا ہے اور نیکی کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیکی کیا ہے، یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں۔ اس کے بعد جو آیت شروع ہو رہی ہے اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ یہ اپنا ایک الگ موضوع رکھتا ہے۔ اٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک کہ خطاب کس سے۔ ہم لوگ جنرلی یہ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا تو یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہم لوگ یہ لیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو عمل میں لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی اس چیز کو بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو گویا اس کام کو کرنے کے لیے جو سسٹم، جو اسٹرکچر چاہیے وہ تم بناؤ۔ جیسے اگر مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز قائم کرو، تو یہاں پہ کچھ نہیں کہا گیا کہ مسجد بناؤ، نہیں نہ کہا گیا، لیکن جب نماز قائم کرے گا مسلمان تو ظاہر ہے کہ مسجد کا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ بنا مسجد کے سسٹم کو ڈیولپ کیے نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اب مسجد سے مراد ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ 10 لوگ کھڑے ہو کر کے، 2 لوگ 4 لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ایک امام ہو، یہ سسٹم ہوا نا۔ اس سسٹم کے بنا نماز قائم ہوگی ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز قائم کرو، لیکن اس میں مسجد بنانے کی بات نہیں کہے گی، لیکن مسجد بنانا اپنے آپ اس میں شامل ہے۔ بنا مسجد بنائے، بنا مسجد کا سسٹم ڈیولپ کیے نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے یہاں پر جس کا ذکر ہوگا، آپ اس کو سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ خطاب مسلمانوں سے کر رہے کہ اے مسلمانوں تم کو یہ کام کرنا ہے، تم پر یہ چیز ضروری کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے جب تک کہ ایک سسٹم نہ ہو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ سسٹم کا ڈیولپمنٹ اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے اس حکم میں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیں، یعنی بحیثیت مسلمان ہم کو تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، یہ کوئی آپشن تو ہے نہیں کہ اچھا ہم چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں۔ یہ جو حکم ہے یا اس طرح کے جو احکام ہوتے ہیں وہ بنا کسی آپشن کے ہوتے ہیں، بنا کسی مبادل چیز کے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو نہ کر کے یہ کر لیا جائے، بلکہ وہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اپنے لیے اجر جمع کرتے ہیں، اللہ کی ناراضی سے بچنے کے سامان کو جمع کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری اور آپ کی بدبختی ہوگی، بد نصیبی ہوگی، قسمت کا پھوٹنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنیں اور اس پر عمل نہ کریں، اور نہ اس پر عمل کرنے کے لیے جو چیز مطلوب ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ چھوڑ دیں کہ اب تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو جب ہو نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھنڈے بستے میں ڈال دو، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بچ نہیں سکتے، ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ اتنی بات خطاب کے تعلق سے، یعنی کس کو اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ خطاب کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر
قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں اس قانونی سزا کو، لیگل ریٹریبیوشن کو، جو کسی کے مرڈر کرنے پر مرڈرر کو دیا جاتا ہے۔ مرڈرر جو ہوتا ہے، جس نے خون کیا، خونی، اس خونی کو جو سزا دی جائے گی، قانونی سزا، لیگل ریٹریبیوشن، وہ قصاص کہلاتی اسلام میں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب تو کیا گیا ہے، لیکن یہ ہم اور آپ جا کے کسی مرڈرر کو لیگل ریٹریبیوشن سے ہم کنار نہیں کر سکتے، ہم اس کو قانونی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ قانونی سزا دینے کے لیے قانون ہونا چاہیے، اور قانون کی پابندی کروانے کے لیے ایگزیکیوٹو پاور ہونا چاہیے، قوت نافذہ جو اس قانون کی پیروی کروائے۔ اور وہ جو قوت نافذہ ہوتی ہے، وہ جو ایگزیکیوٹو پاور ہوتا ہے جو کسی قانون کی پابندی کرواتا ہے، وہ طاقت چاہتا ہے، وہ حکومت چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اور آپ تو صاف بچ نکلے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو، ہاں ہم ہیں، آگے ہم لوگ ہیں ایمان والے، اب یہ والا حکم کرو، تو نہیں یہ تو ہم سے ہوگا نہیں، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو پاور، وی ڈونٹ ہیو سسٹم آف گورننس، وی ڈونٹ ہیو ایگزیکیوٹو پاورز، ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں، حکومت ہی نہیں ہے، قوت نافذہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس حکم پر عمل کر پائیں۔ لہذا بڑھے تو تھے سن کر کے یا ایھا الذین آمنو، ہاں ہم لوگ ہیں، لیکن اب جب حکم سامنے آیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو نہیں، ہم تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو پیچھے ہٹ گئے تو بات تو صحیح ہے کہ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، قوت نافذہ، نافذ کرنے والی طاقت، تو وہ طاقت ہے نہیں، نہ ہمارے پاس حکومت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہی چیز قوت نافذہ، وہی چیز۔ تو اب کیا کریں؟ یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز قائم کرو، تو مسجد نہیں ہمارے پاس، تو اب کیا کریں؟ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز قائم کرنے کے لیے مسجد کے لیے تگدو کریں گے، مسجد حاصل ہو، مسجد بنے، کوئی جگہ حاصل ہو، کہیں پر جگہ ملے جہاں پر 4 آدمی کھڑا ہو کے جماعت سے نماز پڑھ سکے، تو وہ جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جگہ حاصل کرنے کی، تاکہ نماز قائم کرنے کے حکم پر عمل کر سکیں۔ اسی طریقے سے یہ جو حکم ہے کتب علیکم القصاص کے ساتھ، یعنی کتبہ کا لفظ بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ فرض کرنے کے معاملے میں آتا ہے، کتبہ علیکم، کتبہ کے بعد جب علی، عین والا علی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ پر فرض کی گئی ہے، فرض کی گئی، جوڑ دیا گیا۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا، دو چمڑے کے 2 ٹکڑوں کو سی دینا کہ وہ الگ نہ ہو سکے، 2 ورق کو سی دینا، جوڑ دینا، جوڑ کر وہ کتاب بن جاتی ہے، وہ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر لیگل ریٹریبیوشن فرض کیا گیا ہے قتل کے معاملے میں، تمہارے مقتولوں کے معاملے میں، جن کا مرڈر ہو جائے ناجائز، ان کا جو مرڈرر ہے اس کو قانونی سزا دینا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب اس فرضیت کے لیے جو سسٹم ہے وہ سسٹم حاصل کرنا چاہیے، اسی کو کہا جاتا ہے اقامت دین کی سعی، دین قائم کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ دین کو وہ ایگزیکیوٹو پاور ملے، دین کو، مسلمانوں کو نہیں۔ مسلمانوں کے پاس تو بنگلہ دیش، پاکستان سے لے کر کے موروکو تک ایگزیکیوٹو پاور ہے، لیکن دین کہیں قائم ہے؟ دین کہیں قائم نہیں، حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، دین کی حکومت نہیں۔ اور یہ سب سزا دے کر کے دین کی حکومت قائم نہیں ہوتی، وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ وہاں گدی پر اللہ کا دین نہیں بیٹھایا جاتا، وہاں گدی پر پرسنل وم والے کنگ اور ڈکٹیٹر بیٹھتے ہیں جو اپنی مرضی چلاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ کا دین نافذ کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اللہ کے دین کو ہٹا دیتے ہیں۔ خیر، تو وہ قوت نافذہ حاصل کرنا فرض ہو گیا جس کے بدولت اس فرض حکم پر عمل کیا جا سکے گا۔ ایک فرض کو عمل کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ابھی نماز کی مثال دی گئی، اسی نماز کی مثال سے ایک اور مثال آپ جوڑ کر دیکھیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز قائم کرو۔ اس وقت مسجد ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اب نماز کے لیے ضروری ہے وضو کرنا، یہ پاکی حاصل کرنا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ناپاک ہیں تو اب نماز نہیں قائم کر سکتے، اس کو وضو کرنا ہوگا، پاکی حاصل کرنی ہوگی،
پانی نہیں مل رہا تو اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے تیمم کا، اس تیمم کے ذریعے اسے پاکی حاصل کرنی ہوگی، اینی ہاؤ اس کو پاکی حاصل کرنی ہے، تب وہ نماز قائم کرے گا۔ تو بالکل ایسے ہی اسی وزن پر سمجھیے اس دلیل کو یوں ہی سمجھیے کہ جب تک آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوگی، اس پر اتنا زور دینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ قوت نافذہ ایگزیکیوٹیو پاور، حکومت، دین کی اقامت، زور دینا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکا، اڑ چکا۔ وی ایز اے مسلم ڈونٹ نو اباؤٹ دس۔ اقامت دین ہمارے لیے بالکل ایک اجنبی تصور ہے۔ دین قائم کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، روزہ رکھ ہی رہے ہیں، اور دادا نانا تو داڑھی ٹوپی والے ہو ہی گئے، اماں کبھی کبھی برقع پہن لیتی ہیں، دیٹس اٹ۔ اب دین قائم کیا کرنا ہوتا ہے؟ دین قائم کرنے سے یہ مراد ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کر سکیں، ورنہ پلو جھاڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے لیکن ہم کیا کریں؟ ہم کر نہیں سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جب نہیں کر سکتے تو اس کو کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کہاں پورے داخل ہو رہے ہیں؟ تو جو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور باقی چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور ان معاملات میں تو بالکل دلیل ہے کہ بھائی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، دلیل ہے کہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو وضو کر ہی نہیں سکتے، تیمم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ کہیں پر جگہ نہیں ملتی اس لیے نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ یہ بہانہ جوئی کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے عتاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے سوال سے نہیں بچ سکے گا۔ اس کو وضو کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کو جگہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، ایسی کوشش جس میں دین کے پاس ایگزیکیوٹیو پاور آئے، قوت نافذہ آئے دین کے پاس، دین، اللہ کا دین سزا دے سکتا ہو، اللہ کا دین امن و امان قائم کر سکتا ہو، اللہ کا دین اونچا رہے۔ انسانی جان کوئی معمولی چیز ہے؟ ایک انسان کی زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کو ناحق مار دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے نا کہ ایک کو ناحق مارنا گویا پوری انسانیت کو مار دینا۔ تمام کے تمام، ابھی 8 ارب آبادی ہو گئی ہمارے ارتھ کی، ایک انسان کو اگر ناحق مار دیا جائے، ناحق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی نہ ہو، ود ان دا کمانڈ آف اللہ نہ ہو، کوئی اپنے ناک کے لیے مار دے، موٹیوز ہوتا ہے نا، مرڈر کا موٹیو لڑکی ہوتی ہے، عورت، پیسہ ہوتا ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے، اور بھی زمین کے لیے، دولت، پیسہ میں آ ہی گیا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو موٹیو کہلاتی ہیں۔ مرڈرر کا موٹیو، کیوں مرڈر کیا تھا؟ تو کسی بھی چیز کے لیے اگر کسی کو مرڈر کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن نہیں تھا، اللہ نے جن چیزوں کے لیے صرف اجازت دی ہے ان کے علاوہ کسی اور موٹیو کو اختیار کر کے مرڈر کرنا وہ ناحق قتل ہوتا ہے۔ کسی کو بھی وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی معصوم کی جان اگر کسی نے لے لی تو گویا وہ اب 8 بلین لوگ جو نا 8 ارب لوگوں کو مار دینا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نظر۔ انسانی جان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسانی جان بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اگر انسانی جان کو بس ایسے ہی ہلاک کرنے کا، اس کو حلال کر لینے کا، جس کا جو چاہے لڑے، مرڈر کر دے، وہی الگ الگ موٹیوز کے لیے مرڈر کرتا رہے گا، اس بات کی اجازت دے دی جائے سماج میں، تو سماج کا جو حشر ہوگا وہ وہی ہوگا جو ابھی ہے۔ ابھی بھی تو یہی حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈ دیا، جو حکم دیا، اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، اور اگر جان لی گئی تو وہ قتل ناحق ہے، ایک معصوم کو مارنا ہے۔ وہ ایک بالکل بوڑھا یا بوڑھی، غریب، پھٹے کپڑوں والا انسان جو سڑک پر بیٹھا ہوا ہو، جس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اس کو بھی اگر ناحق مار دیا تو 8 بلین لوگوں کو مارنے کا گناہ اس آدمی کے سر پر ہوگا، اس عورت کے سر پر ہوگا جس نے ایسا عمل کیا۔ وہ بھی ایک انسانی جان ہے۔ اور اب جو ہاسپٹل میں لیٹے رہتے ہیں کہ اب تو ان کی روح نکلنے والی ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں اجازت طلب کرتے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے۔ ایسے کو بھی مار دینا، 8 بلین لوگ، اب پوری انسانیت اب 8 بلین ہے لگ بھگ، اس کو مار دینے کے برابر ہوگا، اس کا جرم، گناہ۔
لہٰذا انسانی جان بڑی اہمیت رکھتی ہے، انسانی جان کی قدر کرنی ہے، عزت کرنی ہے. ہر طرح کی جان، وہ بوڑھا اور بوڑھی اور وہ بیمار جو بستر پر ہے، وہ سب جس سے اب کوئی امید نہیں ہے کسی کو کہ اب یہ اٹھ کے کیا کرے گا یا کیا کرے گی، یہ تو اب بالکل 95 سال کے ہو گئے یا ہو گئی، اس کی جان بھی قیمتی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. لیکن جو سماج انسانی جان کی قیمت کو نہیں سمجھتا، وہ ایسا سماج کون ہوتا ہے؟ جو خدائی ہدایت سے محروم ہوتا ہے. اللہ کی گائیڈ لائن سے جو سماج محروم ہوتا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں سنتا اور مانتا، ایسے سماج میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اپنی ناک کے لیے لوگ مرڈر کرتے ہیں، آن بان شان روپیہ پیسہ، وہی موٹیوز، الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں. اللہ نے جن مقصد کو پیش کیا ان مقصد کے علاوہ دوسرے مقاصد ہوتے ہیں، لوگ مرڈر کر دیتے ہیں. جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کھڑے کھڑے جان لے لیتا ہے، زہر دے دیتا ہے. ایسی کیسی کیسی خبریں آپ لوگ روز سنتے اور پڑھتے ہوں گے. مار دیا، 4 سال بعد لاش مل رہی ہے، مار دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ طرح کی کہانیاں. قریبی رشتہ داروں نے مار دیا، ماں نے مار دیا، باپ نے مار دیا، شوہر نے مار دیا، بیوی نے مار دیا. کیسی کیسی خبریں ہیں جو انسان روز سن رہا ہے. یہ اس سماج کا اثر ہے. یہ سماج جو ہم نے بنایا ہے، خدائی ہدایت سے محروم سماج، اس سماج میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں. ایسا ہی سماج پہلے بھی تھا، ایسے ہی سماج آج بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو کہیں فالو نہیں نہ کی جا رہی ہے. اللہ کی ہدایت کتابوں میں ہے، لائبریریوں میں ہے، بس پہلے بھی مار دیتے تھے. ایک امیر آدمی، اس کا مرڈر ہو گیا تو اس امیر آدمی کے گھر کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ مارنے والے کے پورے خاندان کو مار دیتے تھے. اس قبیلے والے نے اس قبیلے والے کا مرڈر کر دیا، یہ بڑا قبیلہ ہے، بدلہ لیتا ہے تو اس پورے قبیلے کو مار دیتا ہے. ایک غریب نے مار دیا امیر کو تو اس امیر کے گھر اور قبیلے اور علاقے والے لوگ اس پورے غریب کی قوم اور برادری اور قبیلے کو ختم کر دیتے، اس علاقے کو ختم کر دیتے. اور ایک امیر نے مار دیا کسی غریب کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، تھوڑا سا دے دلا کے چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں، ہلہ ہنگامہ مت کرو، منہ بند رکھو. یہ جو انجسٹسز تھے، یہ جو ناانصافیاں تھیں سماج میں، انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور پھر اس کو اس طرح سے حل کرنے کے لیے کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلہ، تمہارے جو مقتول ہیں، دوز who are murdered، قتلہ، ان کا بدلہ لینا تم پر فرض ہے. بدلہ لینے کے لیے قوت نافذہ ہونی چاہیے، یہ بات ہو چکی ہے، بار بار اس کو دہرایا نہیں جا سکتا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. کسی آزاد مرد نے، پہلے تو آزاد و غلام بھی ہوا کرتے تھے، کسی آزاد مرد نے اگر قتل کیا ہے تو بدلے میں وہی آزاد مرد مارا جائے گا، اسی کو سزا ملے گی. الحر بالحر. کسی آزاد مرد نے مرڈر کیا ہے تو بدلے میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کو مارا جائے گا یا اس کے بدلے 4 غلام کو دے دیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو کلپرٹ ہے اسی کو پکڑا جائے گا اور اسی کو سزا دی جائے گی. الحر بالحر. اگر کسی آزاد مرد نے مرڈر کیا ہے تو بدلے میں وہی آزاد مرد مارا جائے گا. والعبد بالعبد. اور اگر کوئی غلام قاتل ہے تو وہی غلام پکڑ کر مارا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس پر زیادہ ظلم و زیادتی کی جائے گی. جس نے جو کیا ہے وہی پکڑا جائے گا اور اسی کو سزا دی جائے گی. والانثى بالانثى. اور اگر کوئی عورت ہے جس نے ایسا مرڈر کیا ہے تو وہی عورت بدلے میں ماری جائے گی، سزا اسی عورت کو دی جائے گی. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. لیکن جو کوئی معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے تھوڑا، مطلب یہ جو لیگل ریٹریبیوشن تھا، یہ قصاص کی جو سزا ہے، مرڈر جو کرتا ہے اس کو بدلے میں مارا جائے گا، یہ اسلامک جورسپروڈنس میں، جو اسلامی قانون ہے، جو کتابوں میں ہے، لائبریری میں ہے،
کہیں اس پر عمل ابھی نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے اور مسلمان عمل کرنا بھی چاہتا نہیں. تو بہرحال وہ جو اسلامی قانون جو کتابوں میں اور لائبریریوں میں ہے اس میں مرڈر کا جو معاملہ ہے نا یہ کمپاؤنڈیبل آفنس، یعنی راضی ہو جانے پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. عدالت میں کیس چل رہا ہے، انڈر ٹرائل ان دا کورٹ آف لا ہے، لیکن اگر پارٹی کے بیچ کمپرومائز ہو گیا تو پھر عدالت اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، وہ کیس کو کلوز کر دے گی. ایسے کیسز کو کمپاؤنڈیبل کہتے ہیں، کمپاؤنڈیبل آفینسز کہتے ہیں، جس میں راضی ہو جاتی ہے پارٹی دونوں تو عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی بلکہ وہ ان کے کمپرومائز کو اوکے کر دیتی. تو اسلامک جورسپروڈنس میں، اسلامی قوانین میں قتل کا مقدمہ بھی قابل راضی نامہ ہے. راضی ہو گئے اگر، یعنی جس کا مرڈر ہوا اس کے گھر والے اور مرڈر پکڑا گیا، پکڑنے کا کام پولیس کرے گی، اسلامی حکومت کی پولیس کرے گی پکڑنے کا کام. عدالت سزا نہیں دے گی جب تک کہ دونوں کے بیچ معاملہ طے نہ ہو جائے. یا تو جس کا مرڈر ہوا اس کے گھر والے یہ کہیں جس کا مرڈر ہوا اس کے گھر والے یہ کہیں الگ الگ طریقے سے. اب بھائی مرڈر الگ الگ طرح سے ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے آدمی کے ہاتھ سے ایسا ہو گیا جذبات میں آ کر، کام کا آدمی ہے، مار دیا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا. تو اگر جس کا مرڈر ہوا اس کے گھر والے مرڈرر کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، پوری طور پر معاف کر سکتے ہیں. یا چاہے تو دیتن، پیسہ لے سکتے ہیں، مال لے سکتے ہیں، جو آپس میں طے ہوگا. وہ جو سماج کے رہنما اور حکومتی رہنما، جو اسلامی حکومت ہوگی اس کے جو رہنما اور وہاں کے جو آفیشیلز ہوں گے وہ بات چیت کروا کے طے کروا سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کروا کے طے کروا سکتے ہیں کہ بھائی آدمی اچھا ہے، غلطی سے مرڈر ہو گیا، معاف کر دو، یا پھر پیسہ لے کے چھوڑ دو. ایسا ہو سکتا ہے تو سماج دیکھے گا کہ ہاں یہاں پہ کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے، یہاں پہ معاف کروایا جا سکتا ہے، یہاں پہ پیسہ لے کے چھڑوایا جا سکتا ہے. تو سماج اور سرکاری آفیشیلز، سرکاری کون، یہ والے نہیں، اسلامی سرکاری، وہ لوگ کاؤنسلنگ کر کے ان لوگوں کو اس بات پہ تیار کر سکتے ہیں کہ آپ پیسہ لے کے چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے کسی فرد کا مرڈر اس نے کیا ہے تو آپ پیسہ لے کے چھوڑ دیجئے یا پھر یوں معاف کر دیجئے، اب آپ کے اوپر ہے. تو سماج بھی جو اسلامی ہوگا وہاں ہم اور آپ جیسے لوگ نہیں نہ رہ رہے ہوں گے کہ آستین اٹھائیں گے اور کپڑا سمیٹیں گے اور غصے میں بفرے رہیں گے اور گالی گلوچ کرتے رہیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. اس سماج میں جو اسلامی سماج ہوگا وہاں لوگوں کی ذہنی تربیت بھی تو کی جا رہی ہوگی. تو اس ذہنی تربیت کے نتیجے میں اس سماج کے جو لوگ ہوں گے اچھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے. کوئی اس میں ایسا نکلے گا جو ایسا کام کرے گا، ایسی حرکت کرے گا. تو یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کوئی بھائی کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، یعنی جس کا مرڈر کیا وہ بھائی ہے تمہارا، تو جو کوئی معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے تھوڑا سا کچھ، یعنی بھائی وہ ہے جس کا مرڈر آپ نے کیا اور اس کے گھر والوں کی طرف سے اگر آپ کو معاف کر دیا جا رہا ہے کچھ کہ نہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، پکڑا تو گیا، پولیس نے پکڑ تو لیا، لیکن ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، یا پھر ہم پیسہ لے لیتے ہیں، مال لے لیتے ہیں، وہ والی زمین لکھ دے، وہ والا گھر لکھ دے، یہی سب کچھ بھی یہ کر دے، ایسا کچھ بھی معاملہ ایسا اگر ہو گیا تو فاتباع بالمعروف، اس کمپرومائز کو اچھے طریقے سے فالو کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اوپر سے تو معاف کر دیا، پیسہ بھی لے لیا، کچھ کر دیا، اور دل میں بسائے ہوئے ہیں بدلے کا جذبہ، اس کو تو چھوڑیں گے نہیں، اس کے بیٹوں کو مار دیں گے، اس کی بیٹی کو اٹھا لیں گے، اس کو بڑھاپے میں رگڑ کے ماریں گے، اس طرح سے اس کو نقصان پہنچائیں گے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جو کمپرومائز ہوا آپ کا، اس کمپرومائز پر فاتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے پیروی کیجئے اس کی، واداء الیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے جو چیز طے ہوئی ہے اس کو دے دیجئے. آپ نانکر نہیں کیجئے، خراب چیز نہیں دیجئے. ابھی کر لیا طے اور بعد میں دوڑا رہے اور پھر سے ایک کیس کرنا پڑا کہ بھائی ہم سے تو طے ہو گیا تھا لیکن ابھی تک دے نہیں رہے. ایسا نہیں کیجئے. آپ
ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو چھوٹ دی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ورنہ پھر گاندھی جی کی بات ہو جاتی کہ وہ آنکھ کے بدلے آنکھ اگر لی جائے تو اس پوری دنیا کے سب لوگ کانے ہو جائیں گے۔ اور گاندھی جی وغیرہ ایسی سزاؤں کے بہت مخالف تھے۔ یہ جو کیپٹل پنشمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، موت کی سزا کا، اس کے بارے میں سماج کا ایک بڑا حصہ بہت دنوں سے مخالفت کرتا ہے۔ ایک طرف تو حال وہ تھا افراط کا کہ ایک نے مارا جا کے پورے خاندان والے کو مار دے رہے ہیں، اس علاقے کے لوگوں نے مارا جا کے اس پورے علاقے کے لوگوں کو مار دے رہے ہیں، یہ ہے زیادتی۔ ایک طرف جان کا بدلہ لینے کے معاملے میں لوگ اس حد تک چلے جاتے، پورا کا پورا افغانستان برباد کر دیا، پورا کا پورا سیریا برباد کر دیا، لیبیا برباد کر دیا لوگوں نے، اور یہاں بھی برباد ہوتے رہتے ہیں۔ ایک کرتا کیسے بار بار وہ بیان آتا ہے، اچھا ایک کی غلطی سے پوری قوم کو برا نہ سمجھا جائے، اور ہم لوگ قوم والے، ہم لوگ شریف بن کے ہم لوگ کو برا نہ سمجھا جائے، ہم لوگ جو ہیں، تو ایسا ہوتا رہتا ہے نا بار بار۔ تو سماج کا مزاج یہی بن گیا ہے، ایک کی وجہ سے سینکڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ایک افراط ہے اور ایک تفریط ہے، کمی کی گئی۔ کمی یہ کی گئی کہ انصاف بھی نہ ہو۔ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف، یعنی موت کی سزا کے خلاف پوری دنیا میں ہنگامہ ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جو دنیا میں موت کی سزا نہیں دیتے۔ انسانی جان کو اتنا محترم کیا گیا کہ اب جس کو جان لینی چاہیے جس کی، اس کی بھی نہیں لی جائے گی۔ یعنی باڈی کی اتنی عزت کی گئی کہ اگر کہیں پر پھوڑا پھنسی ہو گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، تو آپریشن بھی نہیں کیا جائے گا، کاٹ کے الگ بھی نہیں کیا جائے گا۔ سڑتے رہو، پورا جسم سڑ جائے لیکن اس حصے کو کاٹ کے الگ نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹری میں ایسا نہیں نہ ہوتا۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ اگر کوئی حصہ آپ کا جسم کا خراب ہو رہا ہے نا، ایون انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں اگر وہ سڑنے لگتی ہیں، تو برف کی وجہ سے انگلیاں سڑنے لگتی ہیں، پیر کا، جسم کا کوئی حصہ سڑتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں اس کو کاٹنا پڑے گا، نہیں تو پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں، جس کا ہے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں پیر کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں چھوڑ دو، پورا جسم بہت قابل احترام ہے، رہنے دو، نہیں کاٹ کے الگ کرو، نہیں تو پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ تو سماج میں جو لوگ ایسے ہیں دماغ کے خراب، جو انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، مرڈر کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑ کے سزا دی جانی ہے، یہی قصاص ان کا لیا جانا ہے۔ تو دوسری طرف لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں کسی کو نہیں مارو، کسی کو نہیں مارو۔ اس میں ہمارے اور آپ کے باپو بھی تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں یہ سب غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا، کسی کو نہیں مارنا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ دنیا بھر میں بہت سے ممالک ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ وہاں کیپٹل پنشمنٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ نہیں دیا سکتا، ہم اپنے ہاں نہیں دے سکتے، بھلے دوسرے جگہ جا کے دوسرے ملکوں کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں۔ یورپین ممالک کا کیا حال ہے؟ وہ یہی سب نہ کرتے ہیں، نہیں بھائی ان کے ہاں کوئی موت کی سزا نہیں ہے، موت کی سزا نہیں ہے۔ ایون لگتا ہے ترکی میں بھی موت کی سزا نہیں ہے۔ وہ ابھی کل پرسوں وہاں ایک عالم صاحب ہیں، وہاں کے عالم صاحب، وہ ٹی وی پہ آتے تھے اور عجب طرح سے وہ اسلامی باتیں بتاتے تھے۔ ان کو سزا دی گئی ہے، لگ بھگ 8,500 سال کی سزا دی گئی ہے۔ تو وہ ترکی بھی اپنے آپ کو یورپین یونین میں شامل کروانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکتے، کسی کو موت کی سزا نہیں دے سکتے۔ تو موت کی سزا نہیں دے سکتے تو پھر جیل میں ڈالیں گے 8,665 سال تک کے لیے۔ وہ عالم صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان پر الزامات ہیں طرح طرح کے۔ خیر، تو ایک طرف لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ کسی کو سزا ہی نہیں دیں گے، اور دوسری طرف یہ کہ ایک نے مارا تو ہزاروں کو مار دیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو سزا دینا اور کس کو معاف کرنا، اس کا جو اصول ہم بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بتائی گئی ہے، یہ اللہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، ایک چھوٹ ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور یہ سب کچھ بتا دیا گیا، اس کے بعد بھی جو کوئی زیادتی کرے، حد سے آگے بڑھے، نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ایک ایسا کیا اس نے، بدلہ لے کر خاندان کو برباد کر دیں گے، پورے ملک کو برباد کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارے ہاں بلڈنگ گرا دی، ہم اس پورے ملک کو برباد کر دیں گے۔
یہ جو جذبہ ہے، یہ جو انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ، ایسا والا انتقام، اس انتقام کے جذبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اس طرح سے زیادتی کرے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو میرے پاس انڈر دا بریکٹ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے ہوش مندوں، یا اولی الالباب، اے ہوش مندوں، اس قصاص کے قانون میں، اس قصاص کے اصول میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے سماج کے لیے زندگی ہے۔ تمہارے لیے زندگی سے مراد ہے تمہارے سماج کے لیے زندگی، سماج بہتر بنا رہے گا، چھٹے ساڑھ کی طرح لوگ نہیں رہیں گے، مادر پدر آزاد، جس کا جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، 4 آدمی اس کے پاس ہو گیا، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھ رہا ہے اور اس کی عزت نوچ رہا ہے اور اس کی عزت تار تار کر رہا ہے، اس کی جان لے رہا ہے، مال چھین رہا ہے۔ ایسا سماج نہیں، جہاں سزا کا خوف ہو، پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی، تو سزا کے خوف سے جو سماج بنتا اور پنپتا ہے، سزا کا خوف بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ سب لوگ اچھے نہیں نہ ہوتے، سب کو اچھائی سکھائیے، پڑھائیے، سب لوگ مسلمان ہو جائیں، سب لوگ اسلام اور قرآن والے ہو جائیں، سب نمازی ہو جائیں، تو سب اچھے ہو جاتے ہیں کیا؟ سارے نمازی اچھے ہوتے ہیں؟ سارے حافظ اچھے ہوتے ہیں؟ سارے قرآن پڑھنے والے اچھے ہوتے ہیں؟ سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو جو اس میں ٹیڑھا ہے اس کو اچھا رکھنے کے لیے کیا ہے؟ ڈنڈا کیا ہے؟ سزا، حکومت۔ تو دونوں طریقہ ہونا چاہیے نا، ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں ہونا چاہیے۔ جو اچھا ہے وہ تو سمجھانے بجھانے سے اچھا ہو ہی گیا، یا اللہ رونے ہی لگا، اور جو اچھا نہیں ہے اس سے کیسے یا اللہ کروایا جائے، اس کے لیے ڈنڈا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس سماج میں یہ دونوں چیز رہے گی، سزا کا ڈر بھی اور پھر اپنی طبیعت کی اچھائی بھی، وہ سماج سزا کے ڈر سے لوگوں کو اس سماج کے اندر زندگی ہوگی، وہ سماج زندہ رہے گا، بچا رہے گا۔ اور اگر چھوڑ دیا جائے دونوں میں سے کوئی ایک چیز، سزا کا خوف ہی اگر ہٹا دیا جائے، تو وہ سماج ویسا ہی ہو جائے گا جیسا آج ہمارا اور آپ کا ہے۔ یہ آیت تھی، اور اس آیت کے بعد پھر کتبہ کے ساتھ ہی ایک دوسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ تو کتبہ کے بارے میں ہم ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ یہ فرضیت کے لیے لفظ آتا ہے۔ کتبہ اعلیٰ، کتبہ کے بعد اعلیٰ کا جب آئے گا صیغہ، عین سے اعلیٰ آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز فرض کی گئی ہے۔ اور جو شروع میں بات بتائی گئی اس کو پھر سے ذہن میں تازہ کر لیں، کیونکہ شروع میں سننے والے کم ہوتے ہیں، بعد میں سننے والے بڑھ جاتے ہیں، اور سننا سب کو چاہیے کہ یہ ایسے احکام ہیں جن سے آپ پلو نہیں جھاڑ سکتے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو قوت نافذائی نہیں ہے، ایگزیکٹو پاور ہی نہیں ہے، ہم اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے، پلو نہیں جھاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کو یہ جواب نہیں دے سکتے، لہٰذا وہ ایگزیکٹو پاور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ کے لیے تو یہ معاملہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے اور ایک دوسرا نظام نافذ ہے، تو یہاں ایک لمبا سفر ہے۔ لیکن ہمارے دائیں بائیں جو ہیں، ادھر اور ادھر، ایک طرف بنگلہ دیش، ایک طرف پاکستان، ان سب جگہوں پر تو مسلمان ہی مسلمان ہے، مسلمان ہی مسلمان، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں اسلام کے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہوں، ان کے لیے زیادہ آسان ہے، بس ایک بٹن دبانا ہے، ووٹ میں، الیکشن میں ایک بٹن دبانا ہے، آئی وانٹ اسلام، بس ترازو پہ انگلی رکھنی ہے، انصاف قائم ہوگا۔ وہاں کے لیے آسان ہے، تو ان کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔